بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعلیم المقامات القرآنیہ فی الترتیل کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے درس میں ہم نئے مقام جہرگاہ شروع کریں گے۔ مقامات کے مجموعہ صنع بسحرک میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ جیم نہیں ہے، بلکہ صاد سے صبا، نون سے نحون، عین سے عجم، با سے بیات، سین سے سیگا، حا سے حجاز، را سے رست اور کاف سے کرد ہے۔ پھر ہم مقام جہر کا کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں اس مجموعہ میں جو عین سے عجم ہے وہ وہی جہر کا بھی ہے، وہی عجم بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مقام جہرگاہ یہ مستقل مقام ہے، بنیادی مقام ہے، اور عجم ایک فرعی مقام ہے جو مقام صبا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ درست بات یہ نہیں، جس طرح ان حروف کے مجموعے میں عجم کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عجم بنیادی مقام ہے اور جہرگاہ اس کی فرع ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ 3 مجموعات ہے، بلکہ 2 مجموعات ہے اور ایک مقام جو ہے وہ الگ ہے۔ نغم کے پہلے درجے سے مقام رست، مقام نہاون اور مقام عجم شروع ہوتا ہے، اور دوسرے درجے سے مقام بیات، مقام صبا، مقام حجاز اور مقام کرد شروع ہوتا ہے، اور تیسرے درجے سے مقام سیکا۔ لیکن تلاوتوں کے اندر مقام عجم اپنے چوتھے درجے سے جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور چوتھے درجے کو جہرگاہ کہتے ہیں، یعنی سہگاہ تیسرا درجہ، جہرگاہ چوتھا درجہ۔ ان جو نغم کے درجات ہیں ان کو اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے، مثلا یکاہ، دوکاہ، سیکاہ، جہرگاہ، یعنی جو پہلے 4 درجات ہیں۔ لیکن ماہرین حضرات نے پہلا جو درجہ ہے اس کو درجہ رست کہا ہے، دوسرے کو دوکاہ، پھر تیسرے کو سیکاہ، چوتھے کو جہرگاہ۔ تو مقام عجم کو جب ہم اپنی بنیادی درجے کے بجائے چوتھے درجے سے شروع کرتے ہیں تو اس کو پھر جہرگاہ کہا جائے گا۔ مثلا عجم کس طرح ہے اور جو ہے جہرگاہ؟ پہلے تو ہم مقام عجم کا جو نغم ہے اس کو ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے مقام رست اور نہاون کا نغم ہم نے ذکر کیا تھا، اور ان کا آپس میں اختلاف ذکر کریں گے۔ مقام نہاون کے لیے جو 4 نغمات تھے، اس میں پہلا جو نغمہ تھا دوسرے نغمے کے درمیان 4 حرکات کے برابر فاصلہ تھا، پھر 2، پھر 4۔ رست کے لیے 4 3 3، عجم کے لیے ہوگا 4 4 اور 2، 4 4 2، اس ترتیب سے۔ پہلے ہم نہاون پڑھیں گے، پھر رست، پھر عجم۔ نہاون آ آ آ، رست کے لیے آ مقام رست۔ عجم کے لیے یہ مقام عجم ہے، جس طرح حدر میں پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طریقے سے مقام عجم کو پڑھا جاتا ہے. اب آتے ہیں مقام عجم اور جہرکا کی طرف. جیسے میں نے عرض کیا کہ مقام عجم جو ہے پہلے درجے سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کو ترتیل میں ہم پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك. اس طریقے سے ہم ادنا جواب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہرگاہ میں ہم چوتھے درجے سے شروع کرتے ہیں. عجم ہی ہوگا لیکن چوتھے درجے سے شروع ہوگا. تو وہ کس طرح ہوگا؟ بیس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك. اس طریقے سے یہ مقام عجم مقام جہرگاہ میں فرق ہوگا. یاد رکھیں اس مقام جہرگاہ کو ہم عجم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی بنیادی مقام اور اس کے نام کا اطلاق اس مقام کے تمام فروعات پر ہوتا ہے. جیسے مثلا بیات ہے، ٹھیک ہے، تو بیات کے جتنے بھی سٹیپس ہیں یا جتنے بھی فروعات ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیات ہے، یہ بیات ہے، بیات ہے. ٹھیک ہے، جس طرح تجوید میں ہم کہتے ہیں مد ہے، ٹھیک ہے، یہ مد فرعی ہے. پھر مد فرعی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ متصل ہے، منفصل ہے، لازم ہے، جو ہے وہ عارض ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بیات ہے، یہ عجم ہے، نحاون ہے. پھر اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہے، یہ ہے، ان کا آپس میں اس طریقے سے اختلاف ہے. تو چونکہ تلاوتوں میں استعمال مقام جہرگاہ کا زیادہ ہوئے، الا ماشاءاللہ قرآن قرآن میں بھی چند ایک نے مقام عجم کو مستقل ایک مقام کی حیثیت سے اپنی تلاوتوں میں پڑھا ہے. اور جس طریقے سے جو ہے ابو العین شعیشہ ہے، شیخ محمد عمران ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شیخ محمد رفعت نے بھی بعض جگہوں پر اس کو پڑھا ہے. تو لیکن مستقل طور پر جتنے بھی قراء آج کل کے ہیں یا اس سے پہلے کے ہیں تو انہوں نے اپنی تلاوتوں میں مقام جہرگاہ کو پڑھا ہے، یعنی مقام عجم کو چوتھے درجے سے ہی پڑھا ہے، اس لیے ہم اسی کو پڑھیں گے. اب آتے ہیں تلاوت کی طرف. تو تلاوت میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ادنا جواب سے ہی شروع کریں گے، اس کے بعد ہم قرار، پھر اعلیٰ جواب، پھر اعلیٰ جواب سے جواب الجواب اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. یعنی الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھے. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. یہ ہے مقام جہرگاہ کا ادنا جواب. جس طرح شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ نے اذا الشمس کوورت میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو یہ مقام جہرگاہ کا جو ہے ابتدائی نغم ہے. اس طریقے سے اس کا کی جو ہے شروعات ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक। तो ये हो गया मकाम जहरगा का अदना जवाब। इसके बाद आते हैं हम करार की तरफ। अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लज़ी अंक़ज़ ظهرك ورفعنا لك ذكرك। तो ये था मकामे जहरगा का करार। इससे पहले हमने अदना जवाब पढ़ा, उसके बाद हमने करार पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम आला जवाब पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक। الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك। तो ये था आज का हमारा सबक। हमने मकामी अजम का नगम पढ़ा, मकामी नहाउन और रस के साथ उनका इख्तिलाफ ज़िक्र किया, फिर उसके बाद मकामी अजम और मकामी जहरगा का फ़र्क हमने ज़िक्र किया, और फिर मकामी जहरगा का अदना जवाब, और उसके बाद हमने उसका करार पढ़ा।